مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اگلے مفتی صاحب آئے ہیں سعیدی صاحب. خوش آمدید سعیدی صاحب. اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یا سعیدی صاحب آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آپ پھر بول رہے ہیں ابھی؟ میری آواز آ رہی ہے راضی صاحب؟ ہاں جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کی نا بیک گراؤنڈ میں بہت شور ہے. آپ فون پہ یا کمپیوٹر پہ؟ جی جی اب آ رہی ہے آواز؟ نہیں صحیح نہیں آ میری رہی ہے بھائی، صحیح نہیں آ رہی. آپ اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے کہ میری آواز؟ میرے بھائی بہت شور ہے. میں یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا مائک میں ٹھیک کروں. ابھی بھی بہت شور ہے، کر لے بہت شور ہے پیچھے میرے بھائی. اب ٹھیک ہے بولیں اب. ابھی بھی شور آ رہا ہے کیا؟ ہاں جی بہت شور ہے. آپ میرے بھائی آپ کے پاس کوئی اور فون ہے یا صرف یہی فون ہے؟ ارے یار ایسا نہ بولے. ایک کام کرے، میں 1 منٹ شاید میں بلوٹوتھ نکال دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اسپیکر آن کر کے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے مجھے باہر مت نکالنا. ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے. 1 سیکنڈ رک گیا. جی چلیے اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی بہتر ہو گیا جی. کیا حال ہے ہیلو. سعید؟ ہاں الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک کے صدقے فعل کرم و احسان اللہ رب العزت کا. میں بھائی پچھلی آپ اسٹریم میں آیا تھا. ایک سیکنڈ میرے سنی نا بھائی، ایک راضی سیکنڈ. صاحب؟ میں آپ کو بس بتا دوں کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سچا اسلام کون سا. آپ نے کہا ہوا ہے کہ بریلویت اس زمانے میں سچا اسلام ہے. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے دو بنیادی موضوع ہیں، ختم نبوت اور حیات مسیح. ان میں سے دو میں سے آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں راضی صاحب، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری آپ ذرا 1 منٹ بات سنیں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو موقع دوں گا. ٹھیک ہے میری بات نہ کاٹے. پچھلے اسٹریم میں بھی آپ میری بات کاٹے تھے. اگر دیکھیں اگر آپ لنک چلا رہے ہیں تو سامنے والے کو پورا موقع دیا کرے نا. آپ یہ اچھا نہیں کرتے. آپ سامنے والے کو ڈائریکٹ بیک اسٹیٹ پہ کر کے آپ خود بولتے ہیں، یہ نہ کرے آپ. ٹھیک ہے ہاں مجھے بولنے دیا. پچھلے اسٹریم اور انشاءاللہ آپ مجھے ڈیٹ بتا دیں، پھر ہم انشاءاللہ حیات مسیح کے وقت ہم ایک ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں، اس کو لوگ شرائط طے کر. ٹھیک ہے یہ سنڈے کے ٹائم پر آپ مجھے بس ٹائمنگ بتا دیں. دوسری بات اب میں یہ کہنے آیا ہوں کہ پچھلی اسٹریم میں میں نے آپ کو مجموعۃ اشتراحات کی جلد 2 صفحہ نمبر 705 سے میں نے یہ حوالہ دیا تھا، جس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں کہ اگر وبا پھیل جائے تو تم وہاں سے نکل جاؤ، اور اگر کوئی نہیں نکلے گا تو وہ اللہ رب العزت سے لڑائی کرنے والا ہے. تو انہوں نے یہ جو قول ہے تو نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوخ کر دیا. تو میں نے آپ کو پچھلی بار بھی پوچھا تھا کہ یہ کہاں پر حدیث موجود ہے، جو اس کی سند تو پڑھ کے سنایا تھا ہوا الفاظ. تو آپ نے مجھے بالکل بھی اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور آج میں بریلویت کی عبارت دے کر آپ اپنی جان چھڑا رہے تھے. راضی صاحب ایسا نہ کرے، آپ جواب دیں مجھے. بسم اللہ شروع کریں. یو کین ڈو اٹ ناؤ. جزاک اللہ. تو مفتی سعید صاحب آپ پہلے کیمرہ آن کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کس سے بات کریں، کیونکہ دیکھیں ہم اچھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کی شکل میرے آگے ہوگی اور میری شکل آپ کے آگے، ہم اور اچھے انداز میں بات کر سکیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی آپ کھل کے اپنی شکل دکھائیں فون پہ، آرام سے ہم بات کریں گے. دیکھیں یہاں پر جو بات سنی جائے گی اور سنائی جائے گی یا تو منہ سے بات کی جائے گی اور سنی کانوں سے جائے گی. تو چہرے کو بیچ میں لایا اور یہ بہانے نہ بنائے. راضی صاحب کمان دیکھیں آپ جواب نے دے سکتے انشاءاللہ. شروع کر دیا. آپ میں نے جواب آپ دے سے سکتے راضی صاحب، اور پیار جواب رکھے آپ محبت اپنا سے جواب رکھے آپ. یہ حدیث مجھے بتائے آپ نہیں، میں آپ جا پیار نہیں سکتے. آپ محبت سے آپ سے پوچھا ہے
کہ آپ پلیز کیمرہ آن کر لیں، تو آپ نے اسی وقت مجھے اٹیک کیے کہ میں نہیں کر سکتا کیمرہ آن، مجھے نہیں کرنا ہے کیمرہ آن، نہیں آن مجھے کرنا، ٹھیک ہے نہیں کوئی کرنا ہے، بات بول دیا نا میں نے آپ کو، ہم میں نے نہیں کرنا ہے۔ ہم آپ کی ساتھ نا لوگوں کو تاکہ پتہ ہو کہ کس سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم ساتھ یہاں پہ دکھا دیتے ہیں، ایک جی جی بالکل صحیح بات ہے، آپ سیکنڈ ہم دکھا دیتے ہیں، پکچر ہے نا میری وہاں پہ، پکچر دیکھ لے آپ، ہاں ویٹ کریں میرے پکچر بھائی، دیکھ لے آپ، پکچر دیکھ لے، وہی بس وہی میری آپ کی میرے سی، بھائی کوئی پکچر یہاں ہے نہیں، تو ہم وہ دیکھ لے آپ، میری پکچرز لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ لے۔ اب لوگوں کو ضد نہ کرے پتہ میرے ہونا ساتھ چاہیے کہ راجی ہم صاحب، کس مفتی سے راجی صاحب ضد نہ کرے۔ کو ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ بات کریں، تو میں چاہتا ہوں وہ پکچر سامنے ہو، ایک سیکنڈ یا دیکھیں آپ مجھے جواب دے، ایک آپ سیکنڈ مرزا غلام بھائی احمد میں صاحب، بات کر رہا ہوں، اس وجہ سے آپ کو میوٹ کیا جاتا ہے، آپ کی باری ہو چکی ہے، اب آپ میوٹ پہ ہو جائیں، یہ بنیادی ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کہا تھا آپ کو میں بولنے دوں، میں نے آپ کو بولنے دیا، اب آپ کی باری ختم ہوئی ہے تو آپ پھر شروع ہو چکے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ تو نہیں ہے کہ یہ آپ کا چینل ہے آپ یہاں کے گھنٹہ بات کریں، ہم نے بس آپ کی بات سننی ہے، میں نے آپ کو آپ کا وقت دے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات کر لی ہوئی ہے، اب میری باری ہے، کیا آپ میری بات کے دوران بولیں گے یا نہیں بتائیں مجھے، اگر بولنا ہے پھر آپ تشریف لے جائیں یہاں سے، میں آپ کی بات کے بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا انشاءاللہ، اور لیکن آپ جو بات کرے وہ علمی گفتگو کرے اور میرے جواب دے۔ آپ مرزا غلام صاحب نے یہ میں آپ کو نبی علیہ جواب السلام دینے کی طرف جو لگا، اب منسوخ آپ کی ہے وہ میوٹ پہ کہاں ہو حدیث ہے؟ وہ سیاستہ میرے یا بھائی، سیاستہ کے علاوہ یا میرے جرح بھائی و تعدیل ابھی آسماء تک بول رہے رجال کی کتابوں میں کہاں ہے؟ ہیں، ابھی وہ تک بتائے، آپ بول علمی گفتگو ابھی کرے، تک بسم اللہ شروع کرے۔ ابھی تک بول رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نہیں بولیں گے، اس میں ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہیے تھا، تو وہ آپ نے کہا ہے آپ نہیں بولیں گے، اب آپ پھر میں شروع ہو بالکل گئے بھی آپ نہیں پھر بولوں گا، شروع میں ہو گئے بالکل میرے بھائی، بھی میوٹ پہ ہو جائیں، ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ جب بول رہا ہو، آپ نے بات کی تھی، کیا میں آپ کو کاٹا تھا بتائیں مجھے، میں آپ کی بات کو کاٹا تھا یا نہیں کاٹا، اب جب بولنے کا وقت ہے آپ میوٹ پہ، یہ کیا عجیب بات ہے میرے بھائی، میں نے آپ کو کہا جب آپ بولے تھے کیا میں بولا تھا یا نہیں، جی جب آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ بات کریں، کیا میں اندر آپ کو روکا تھا یا نہیں، یار راجی صاحب آپ جواب دے یار، یہ سب کیا ہے؟ جواب رکھ کے آپ اپنا دفاع کریں مرزا صاحب کا۔ جی جب آپ نے بات کی تھی میرے بھائی، میں نے آپ کو روکا تھا یا پورا وقت دیا تھا، بالکل بالکل آپ نے پورا وقت دیا تھا، اب میں بھی تو آپ کو اب وقت دیتا ہوں تاکہ آپ علمی گفتگو کریں۔ جب میں جواب دوں گا کیا آپ مجھے کاٹیں گے، بالکل بھی نہیں کاٹوں گا، لیکن ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ علمی اب آپ گفتگو رکھیں۔ میوٹ پہ ہو جائیں، جزاک اللہ، تو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ وہ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، تو اب میں اس سوال کا مدلل جواب دوں گا انشاءاللہ، جیسے پہلی بار بھی ہم نے دے دیا ہوا ہے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جب طاعون آ جائے اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جانا ہے، یہ مفتی صاحب کا بہتان عظیم ہے حضرت مرزا صاحب پہ، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے نہ کبھی ان کی کتاب کھولی ہے، نہ ان کو توفیق ملی ہے کہ وہ مرزا صاحب کو پڑھیں، اس وجہ سے تو یہی ہوگا، پھر غلطیاں ہوں گی، ظاہر ہے، اب یہ مجموعہ اشتہارات کے حوالے ہیں اور ملفوظات کے حوالے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا، یہ میں زوم ان کر رہا ہوں، چونکہ شرعن یہ امر ممنوع ہے کہ طاعون زدہ علاقے کے لوگ اپنے دیہات کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاویں، آپ علیہ السلام کا واضح حکم ہے کہ یہ تو حرام ہے کہ دوسرے ملک میں جائیں، پھر
ملفوظات میں بھی آپ نے یہی کہا. ایسا ہی یہ بھی منع ہے کہ جہاں وبا پری ہوئی ہو وہاں بھی کوئی آدمی تندرست جگہ سے نہ جاوے، لیکن یہ کبھی منع نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر کھلے میدانوں میں جائیں. کھلے میدانوں اور کھیتیوں میں جانے کا حکم دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، نہ کہ اپنے شہر کو چھوڑ دو. ایسے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں. یہ ایک اور ملفوظات کا حوالہ کہ تعاون زدہ گاؤں سے باہر کھلی جگہ نکلنا ہے، نہ کہ ممالک چھوڑنے ہیں. تو یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے. جہاں تک اس حدیث کا ذکر ہے کہ آپ اس علاقے کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، اس علاقے میں آپ نے چھوڑ کے دوسرے ملک میں نہیں جانا لیکن دیہاتیوں میں اور کھیتیوں میں جانا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بلکہ میں آپ کو ایک اور روایت دکھانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ مجھے دے. جی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ میں بس یہاں حوالہ جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پاس حوالہ بھی ہو. تو پہلی بات یہ کہ مسیح موعود کا تو واضح بیان آپ کے سامنے کہ ان بھائی نے کیونکہ پڑھا نہیں ہوا کچھ جماعت کے بارے، اس وجہ سے غلط اعتراض کا تو خود ہی مسیح موعود کی کتب سے جواب آگے، کیونکہ یہ سارے علماء کا اصول ہے کہ ایک مؤلف کا بیان وہ خود ہی سمجھائے گا. تو جب مسیح موعود علیہ السلام کا کھلے واضح طور پہ بیان ہے کہ نئی جگہ نہیں چھوڑنی اور ملک نہیں چھوڑنا، تو جو بھی یہ کہے کہ مسیح موعود نے کہا کہ ملک چھوڑنا ہے، اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف غلط بات کی ہے اور یہ مناسب نہیں. اب میں بس اس حوالے کا سکین بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کا ٹیکس لکھا ہوا ہے. یہ وہ حوالہ سکین ہو گیا، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو بہت سارے علماء سنن ابی داؤد کو جانتے ہیں اور یہ بھی ضرور جانتے کیونکہ یہ مفتی صاحب ہیں. یہ ممکن نہیں کہ ان کو سنن ابی داؤد کا نام پتہ ہو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس کا میں آپ کو اسکرین پہ حوالہ دکھاتا ہوں. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ ابیان کی جگہ ہے، یہاں پہ ہماری کھیتیاں بہت یعنی انہیلتھی ہیں، یعنی وہ مر جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعھا عنک فإن من القرف التلف، کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ ہلاکت اسی سے آتی کہ آپ مرض کے پاس ہوں. یہ واضح حدیث ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اپنے وقت میں. نہ صرف یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا یہی عقیدہ ہے میرے بھائی. عمر بن العاص جیسے صحابی کا بھی یہی عقیدہ تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے حضرت مسیح موعود نے اخذ کیا بطور حکم عدل کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحابہ کو یہ بات سکھائی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. لما وقع الطاعون بالشام خطب عمر بن العاص الناس فقال ان هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الاودية، کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، اس سے آپ نے بچنے تو کھلے میدان میں جنگلوں میں جائیں اور وادیوں میں جائیں. یہی بات مسیح موعود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو نہیں چھوڑنا لیکن کھلی جگہوں میں جائیں تاکہ کوئی آپ پہ بیماری نہ ہو. اور اسپریڈ آؤٹ لوگوں جیسے ہم کہتے ہیں نا کووڈ میں سیلف کیا اس کو کہتے تھے، اب مجھے یاد بھی نہیں آ رہا، آئسولیشن. یہ بات مسیح موعود نے وہاں سمجھائی ہے کہ یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے میرے بھائی. اور یہی آپ کے جو ہے نا پیر میر علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے اور احمد رضا خان صاحب نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں. تو یہ مہر منیر کی کتاب ہے، اس کا بھی آپ نے شاید مطالعہ کیا. اور پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے بھی یہی بات کی. وہ کہتے ہیں طاعون زدہ آبادی سے دوسری آبادی کی طرف موت سے فرار کی نیت سے نقل مکانی کو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کہے، لیکن علاج کے لیے کھلے میدانوں اور باغوں میں چلے جانے کوئی مباح نہیں۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی، جو آپ کے مجدد ملت پیر میر علی شاہ گولوی صاحب نے کی۔ یہ آپ کے سوال کا اب میرے بھائی مجھے بولنے جواب ہے۔ اب آپ کا مجھے بولنے کا موقع ملے گا؟ کوئی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا رب زدنی علما۔ دوستو سب سے پہلی بات تو میں ان سے کیا کہا اور انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے پورا جواب گھما دیا۔ میں نے کیا کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مجموعات اشتراحات میں انہوں نے جلد 2 صفحہ نمبر 705 پر کیا کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ جب وبا بیماری پھیل جائے وبا، تو تم اس شہر کو چھوڑ دو، ورنہ وہ اللہ رب العزت سے لڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا یہ پوری سند اور متن کہاں پر موجود ہے، اس کی سند تو بتائے، اس کا متن بتائے کہ یہ کون سی کتاب میں موجود ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے، یہ مجھے بتائے تو صحیح نا۔ دوسری بات، آپ نے جو مسند احمد کی جو حدیث پیش کی ہے اس میں بھی وہ الفاظ ہے ہی نہیں جو آپ کے مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے۔ تیسری بات ہے کہ اندر امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مدلس ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کا سماع پیش کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے اس میں بھی وہ الفاظ ہے ہی نہیں جو مرزا صاحب نے جو اپنے اشتراحات میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے جو مجموعہ میں وہ تو ہے ہی نہیں الفاظ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے چھوڑا۔ تیسری بات، مہر منیر کا اب اگر مقدمہ پڑھ لیتے تو آپ کو اصول پتہ ہو جاتا کہ اس کے مقدمے میں خود انہوں نے کہا تھا کہ ان سے یہ مہر منیر امام ان کی کتاب ہے ہی نہیں ہے، امام، ٹھیک ہے، پیر صاحب کی کتاب ہے ہی نہیں ہے، پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ہے ہی نہیں۔ اس کے مقدمے میں خود آپ ایک بار پڑھ لینا تھا صفحہ نمبر 10 پہ، ٹھیک ہے، وہ ان کی کتاب ہی نہیں، محقق نے خود وہاں پر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس کا انکار ہمارے علامہ ممتاز تیمور نے جو پاکستان میں ہے، انہوں نے خود اس کا خود انکار کر دیا کہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں۔ دست گریبان کا تحقیق تنقید زیادہ پیج نمبر 545 پر انہوں نے اس کا واضح اس میں انکار کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے بات 2 کو نہ منٹ گھماتے ہو ہوئے گئے، مجھے آپ جواب، کے 2 منٹ ہو میری بات گئے، کو میرے بھائی آپ میوٹ پہ ہو نہیں جائیں۔ ہوئے آپ، نہیں میرے بیچ میں نہ بولے۔ اللہ یہ کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا، مناظرے کے لیے ہم ٹائم طے کرتے ہیں، سوال و جواب میں آپ کو 10 منٹ نہیں دے سکتے کہ آپ سوال پوچھیں، اور بھی مہمان ہوتے ہیں، امید آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آپ نے 10 جو پوائنٹ کیے ہیں ان کا میں اب جواب دوں گا۔ پہلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے مجموعہ اشتہارات کا حوالہ دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی اسٹریم میں بتایا تھا کہ جو عربی اور اردو میں شہر یا عرض کا لفظ ہوتا ہے اس کا کانٹیکٹ سے پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر وقت شہر چھوڑنا، اگر میں کہوں میں شہر چھوڑ کے یہاں پہ والمارٹ جا رہا ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب میں کسی اور ملک میں گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ارض کا لفظ، ٹھیک ہے، جو کہ جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین کے لیے آیا ہے، اس کے اور بھی مثالیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحیح حدیث سے۔ اچھا ایک سیکنڈ مجھے دیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کے آگے اب پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک سیکنڈ مجھے دیں۔ دیکھیں آپ وہ حدیث پیش کرے جو مرزا صاحب نے لکھا ہے، ابھی تک بات میں کو نہ بول گھمائے، رہا دیکھیں ہوں آپ میرے بھائی، میں بات کو نہ بول گھمایا۔ رہا ہوں، بات تو آپ کہیں کہ میں آپ نے پہلے آپ کو راضی آواز صاحب نہیں آ رہی، آپ نے وعدہ راضی کیا صاحب آپ نے پہلے آپ بھی نے بات کو مجھے گھمایا وعدہ تھا کیا اور تھا آپ کہ ابھی بھی آپ بات کو گھما رہے ہیں، آپ نے کھچڑی وعدہ نہ بنائیں۔ کیا تھا آپ نہ بولیں گے، لیکن آپ نے خود ہی اپنے وعدے کی خلاف ورزی وعدہ میں نے کیا تھا تو اب جب آپ نے میوٹ کہا پہ تھا ہو کہ گئے آپ میرے علمی بھائی، گفتگو کریں، لیکن آپ میں علمی گفتگو بات کر ہی کر نہیں رہا رہے، ہوں میرے بھائی میں آپ بات کھچڑی کر بنا رہا رہے۔ ہوں میرے بھائی، میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو نہیں بولنا چاہیے اندر۔ آپ نے مدرسہ سے پڑھا، جب آپ کے استاذ بول رہے تھے کہ آپ ان کو کہتے تھے ایسے، ابھی آپ سائل ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، تو جو استاذ ہوتا ہے نا اس کی تھوڑی سی تو آپ عزت آج کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بخاری کی حدیث ہے،
6974 اس میں جو ارد کا لفظ ہے یہ ہر وقت ملک کے لیے نہیں آتا. اگر میں کہوں میں زمین چھوڑ کے کھلے میدان میں جا رہا ہوں، اس کے یہ نہیں مطلب شہر بدل رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت مرزا غلام احمد اعظم کے میں نے 5 حوالے آپ کے آگے رکھے ہیں جو آپ نے خود بتائے کہ جب میں یہ فرما رہا ہوں کہ باہر نکلو، میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں جاؤں. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ آپ کھلے میدانوں میں جائیں. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ مسیح موعود نے اس صفحے پہ حدیث نہیں پیش کی. میرے بھائی آپ کے علماء احمد رضا خان جو کہ لکھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے آپ کے انوار شریعت کے مطابق، انہوں نے اتنی بار کہا ہے کہ حدیث میں یہ آیا. دیکھیں آپ میرے بات کو بھائی اب آپ کو پیچھے ہم رکھیں گے کیونکہ آپ میں ہمت نہیں کہ آپ جواب سنیں. آپ نے وعدہ بھی توڑا اپنا. وعدہ آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ درمیان میں نہیں بولیں گے. شروع ہو گیا آپ، کیونکہ آپ میں ہمت نہیں. میرے بھائی ہمیں پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے کہ جواب وہ آپ کو تنگ ہوتا ہے کہ یار ہمارے اعلیٰ حضرت کے حوالے نہ کوئی نکال دے. تو آپ کے نزدیک احمد رضا خان بولتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، احمد رضا خان صاحب لکھتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے جب احمد رضا خان اتنی بار احادیث ذکر کرتے ہیں وہاں یہ واجب نہیں کہ وہاں ہی حدیث کی عربی پیش ہو. ہم نے آپ کو 3 روایات دکھائی ہیں جس کی طرف مسیح موعود علیہ السلام کا اشارہ ہے. اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، جہاں اپنے الفاظ میں استدلال کے طور پہ کوئی بات ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں بخاری سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجا ان عورتوں پہ جو ٹیٹوز کرتی ہیں. قرآن میں کہاں ہے؟ کوئی آیت نہیں. کیا صحابی رسول نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں. ان کو پوچھا گیا یہ کہاں آیت ہے، انہوں نے کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ یہ حدیث وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. حدیث پیش کریں یہ یہ والی. جو آپ نے حدیث پڑھی یہ حدیث پیش کرے، آپ یہ حدیث پیش کرے. ابھی دکھاتا ہوں. ہاں یہ حدیث بتائے اور آپ نے جواب، یہ اور آپ نے ابھی تک میرے پہلے نہیں سوال کا سنی جواب ہوئی؟ نہیں دیا. تو بھائی آپ نے یہ حدیث نہیں پہلے سنی ہوئی؟ جی بھائی نہیں سنی ہوئی یہ حدیث آپ نے؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ حدیث میں حدیث قدسی بھی ہوتی ہے. حدیث میرے حدیث پیارے کے بھائی، رجال کا علم ہی میرے نہیں ہے آپ پیارے کو. بھائی کیا بولنا آپ نے، چاہیے، میں کیا بات میرے کروں؟ پیارے بھائی کیا آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی ہے یا نہیں سنی؟ اس میں ہاں نہ کے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو حدیث کے رجال کا علم ہی نہیں ہے. حدیث قدسی بھی ہوتی ہے، لیکن میرے بہت بھائی ساری کوئی حدیثیں علم ہوتی نہیں، ہے. آپ عالم کل قدسی ہیں، وہ حدیث ہوتی آپ ہے کے جو پاس اللہ سارا رب علم ہے. العزت میرے بھائی آپ نبی کے علیہ پاس سارا حضرت علم ہے، جبرائیل سے فکر نہ کریں. روایت کرتے ہیں جو اللہ رب سارا العزت علم فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. میرے بھائی سارا علم آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں، نہ میں نے دعویٰ اسی کیا. لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ علم میں نے حاصل آپ کو، کرنے کے بعد یہاں پر اسٹریم میرے چلایا بھائی، کرے اور جواب نہیں دیتے آپ. میں نے آپ کو سوال پوچھا ہے کہ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی؟ یہ ہاں یا نہ میں آپ نے جواب دینا. وہ مجھے آپ جب آپ مجھے بتائے کہ آپ نے ابھی مجھ سے میرے کہا تھا بھائی آپ نے کہ یہ حدیث صحابی نے پڑھی ہے یا آپ نے نہیں صحابی پہ پڑھی؟ بہتان بانا. کیا وہ آپ نے یہ مجھے حدیث، میرے ساتھ آپ یہ بات ہی میرے نہ کرے بھائی کہ مجھے یہ معلوم نہیں وہ معلوم نہیں. سوال ٹھیک ہے، میرا یہ ہے، میں آپ اس وقت میں جب آپ نے آپ کو یہ سکھا حدیث رہا ہوں تو پڑھی آپ ہوئی سیکھ ہے یا رہے، نہیں؟ کیونکہ آپ کے علم میں بہت ساری باتیں لا رہا ہوں. اس لیے کہ اچھا مرزا صاحب نے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک قول منسوخ کیا، تو بھائی بعد میں میرا آپ سوال سے آپ جب یہ تھا، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کبھی یا زندگی میں آپ کو نئی توفیق ملی کہ اس حدیث کو آپ پڑھیں؟ درس نظامی میں آپ سوئے ہوئے تھے جب بخاری کا دورہ ہو رہا تھا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. آپ بتائیں یار میں نے نہیں پڑھی یا آپ کہہ دیں میں نے پڑھی ہے. سمپل سا سوال ہے میرے بھائی، آپ جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ زندگی میں توفیق ملی ہے یا نہیں ملی؟ آپ بتا دیں یار میں نے نہیں پڑھی، آپ دکھا دیں والا. میں میرے پاس ہر اسٹریم میں آؤں گا راضی صاحب اور میں آپ سے جواب طلب کروں گا کہ مرزا صاحب نے یہ نبی علیہ میرے السلام بھائی کی طرف یہ جو جھوٹ حدیث منسوخ آپ نے کیا پڑھی ہے ہے یا یہ نہیں؟ کہاں پر میں ہے؟ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث کبھی زندگی میں توفیق ملی ہے یا آپ نے نہیں پڑھی؟ آپ جواب ہی نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں یار اصل میں درس کے دوران سویا ہوا تھا، میں نے نہیں دیکھیں، پوچھی بات. کھل کے بتائیں نا. آپ کے پاس جواب نہیں میرے ہے تو بھائی آپ ٹائم آپ پاس نے کر رہے ہیں حدیث کو کیونکہ پڑھی ہے آپ یا ہے نا نہیں؟
लल्लू पल्लू भाई मैंने आप आपसे पूछा, आपने ये हदीस आप लल्लू पल्लू लोगों से बात करते हैं तो बेचारे को कुछ इल्म होता नहीं है, लेकिन जब हमारे जैसे लोगों से पढ़ना पड़ता है तो आपके हम आपकी जो टोटे हैं वो खुश बरोबर अटक जाते हैं, हमें पता है। भाई, मेरे भाई ऐसे ना बातें करें, ठीक है। ये आपके आगे बुखारी का हवाला, ठीक है, सही अल बुखारी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे सही किताब है आपकी अहदीस की, ये है सही अल बुखारी, ये है रवायत। औरत ने पूछा अब्दुल्ला बिन मसूद को, वमा ली ला अल अनु मन लाना रसूलुल्लाह वफ़ी किताबिल्लाह, क्या आप तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लानत भी चाहिए किताबुल्लाह में है। क़ालत वल्लाहि लक़द क़रअतु, खुदा की कसम मैंने ये पढ़ा कुरान में, वल्लाहि लाइन क़राअतीही लक़द वजदती, कि अगर आप ये पढ़ती कुरान आपको ये नजर आता कि जो टैटू करते हैं उन पे अल्लाह ने लानत भेजी। क्योंकि औरत पूछी थी कि ये कहाँ है कुरान में, मैं तो पूरे कुरान को पढ़ती हूँ, मुझे तो नहीं ये नजर आया। आयत कौन सी पढ़ी, वमा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दे उसको ले लें, जिनसे वो मना करें उसको आप ना लें। तो ये इशारतुन नस बात है। मैंने आपको 3 हदीस बता दी है कि जहाँ पे अल्लाह का अजाब आता है वहां पे आपने नहीं रहना, खुले मैदान में जाए। तमूद की भी सलमूद की भी रवायत है कि उन पे अजाब आया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पानी भी नहीं पिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि दस्ते गिरबान में महर मुनीर का इनकार हो। मेरे भाई आपने तो हर किताब का भी इनकार ही करना है, यही तो बात है, किताबों का तो अब इनकार करना पड़ेगा। लेकिन बात वाज़ेह कि वो महर मुनीर की जो किताब है, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने तो नहीं इख्तिलाफ किया इस पे, तो वो बात पीर मेरे अली शाह की है, आपको नहीं पसंद आई ना करें, बात उनकी है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे कि भाई मैं आ, बात कर रहा हूँ, आपने मेरा जवाब, ये बार बार म्यूट करके है ना, आप दिल को तसल्ली मत दे राजी से। मेरे भाई मैं बात कर रहा था, आपने मेरी बात सुन ली है तो अब आप बोल लें, ठीक है, आपको हम वक्त देते हैं, बात करें मुफ्ती से। मैं क्या कह रहा हूँ, आप है ना बात सामने वाले की मत काटा करे। जब आपके पास जवाब ना होना तो आप क्या करें, वहां पर लिख दिया करे कि मेरे जिम्मे जो जवाब होगा मैं वही दूंगा, ठीक है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। क्योंकि है ना आपके पास आपसे तो एक जवाब बनता नहीं है। मैं पिछले जिम्मे भी आया था, आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार मुतालबा कर रहा हूँ, आपने मुस्नद अहमद की हदीस पेश की, वो हदीस में इमाम कतादा रहमतुल्लाह तआला मुदल्लिस है। दूसरी बात, अब और उसमें भी मफहूम वही नहीं है जो मैंने आपको पेश किया है कि मिर्जा साहब ने जो लिखा है। तीसरी बात, अबू दाऊद की जो आपने हदीस बतौर इस्तिदलाल पेश की, उसमें भी वो मफहूम नहीं है जो मिर्जा साहब ने लिखा है। तीसरी बात, मैंने आपसे ये कहा था, मेहर मुनीर तो शायद मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि मुकदमे में इसका मुहक्किक का जरा भाषा पढ़ लेते, मुहक्किक का जरा तहकीक पढ़ लेते, तो हमारे मुमताज तैमूर मतजिल अली ने भी उसका इनकार किया है, किसमें, दस्त गिरबान का तहकीक तनकील इजाजत की गई थी, और ठीक है, पेज नंबर 504 पर। ठीक है, पहली बात ये है मेरे भाई, जवाब मैंने आपको ने दिया, वो ये कहाँ कि से आपको जवाब लिखा है पसंद नहीं आया, बयान। ये कहना कि आपने जवाब नहीं दिया ये मुनासिब नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मुस्नद अहमद में मुदल्लिस हैं। देखिए मेरे भाई, ये एक तारीखी वाक़या जो तवातुर तक हमें पहुंचा है आपके हर उलमा की किताब में कि अमर बिन अल आस रहमुल्लाह का इख्तिलाफ हुआ था, ठीक है, बाज़ सहाबा के साथ ताउन के मुतालिक, ठीक है। ये तारीख शुदा साबित बात है कि ये इख्तिलाफ हुआ है, इसका आप इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ सहाबा की वहां पे वफात भी हुई थी, ठीक है। आपको इस बात का भी पता है कि शुराबील बिन हसन रहमुल्लाह कहते थे कि नहीं, ताउन एक रहमत है, उसका इनकार किया है अमर बिन अल आस रदी अल्लाह अन्हु ने। तो ये तो मेरे भाई एक तारीख शुदा हकीकत है कि ये इख्तिलाफ सहाबा में हुआ था। हम कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु, अमर बिन अल आस रदी अल्लाह अन्हु का जो कौल है ये उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम से फैसला किया, क्योंकि कुरान करीम में क्या लिखा है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका वला तक़तुलू अनफुसकुम वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ये कुरान में है।
تو واضح طور پہ جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بات کریں یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث ہے کہ جو طاعون ہے وہ ایک عذاب تھا۔ یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے صحیح حدیث میں کہ بنی اسرائیل پہ جو طاعون کا عذاب آتا تھا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الطاعون رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل، کہ یہ جو طاعون ہے یہ تو عذاب اور رجز تھا بنی اسرائیل کی طرف، تو جو عذاب اور رجز ہے کیا اس کے اندر رہنا چاہیے؟ نہیں، فتفرقوا، نکلنا پڑے گا، جیسے عمر بن العاص کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہ ملک چھوڑ دو، یہ ہے بات کہ آپ کھلے میدان میں جائیں، یہ مسیح موعود نے بات کی تھی۔ بہرحال مفتی صاحب خود ہی گئے ہیں، ہمارے اگلے دوست اویس صاحب ہیں۔ اویس صاحب اگر آپ نے سٹریم میں آنا ہے، آپ پہلے 2 سیکنڈ کے لیے کیمرہ آن کریں گے، اور بھی بہت سارے دوست ہیں تو آپ کیمرہ آن کر کے پھر ہم آپ کو لے سکتے ہیں۔ جی اویس صاحب آپ کا انتظار ہے، یہ سٹریم یارڈ لنک ہے، یہ شیئر ہو چکا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ مفتی صاحب جو آئے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ کیسے جماعت کی وہ مخالفت کریں، اس وجہ سے وہ ایسے غلط حوالے پیش کریں آؤٹ آف کانٹیکس۔ حضرت مسیح موعود نے جب خود ہی اپنا بیان کی خود ہی کھل کے وضاحت کی کہ آپ کا کیا مفہوم ہے، تو یہ مفہوم آپ کے خود الفاظ اور اقتباسات کے خلاف کوئی مضمون پیش کرنا، یہ خلاف عقل بات ہے، یہ قابل تسلیم نہیں علماء کے نزدیک۔ ثناء اللہ امرتسری نے واضح طور پہ لکھی کہ مؤلف کے قول جو ہوتے ہیں یا اقوال وہ خود مؤلف بیان کرے گا، یہ نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں کل کو کوئی ہے وہ کہ نہیں یہ آپ کا مطلب، میں زندہ ہوں مجھے پوچھے۔ اسی طرح مسیح موعود کی کتب ہیں ان کی طرف آپ مطالعہ کریں، واضح طور پہ آپ نے وہ بات نہیں کی جو یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے، اور یہ ان کو اصل میں 3-4 اعتراض پر آئے جاتے ہیں مدرسوں میں تو وہ آگے وہ پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پاس کیونکہ علم نہیں ہوتا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے متعلق، تو ان کو یہ باتیں کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم ان کے علماء کے حوالے دیتے ہیں وہ بھاگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے بات۔ تو یہ تھی بات ہماری جو میں آپ سارے بھائیوں کو دکھا رہا ہوں کہ ان بھائیوں کے پاس کوئی اپنے عقائد کا کوئی ان کے پاس علم نہیں، یہ مفتی تو ہیں لیکن انہوں نے مسیح موعود کی نہیں کتابیں پڑھی، سارا کچھ ان کو درس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان کو بخاری کا میں پوچھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں نہیں دکھائیں حدیث، میں ان کو جب دکھا رہا ہوں وہ بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار اس پہ، ٹھیک ہے نا؟